آج ہم نظم آدمی نامہ کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ یہ ان کی ایک طویل یعنی کہ بڑی نظم ہے جس کے ہم صرف کچھ بند پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، یہ نظم جس حیت میں لکھی گئی ہے اس حیت کو کہا جاتا ہے مخمس، یعنی کہ ہر بند میں آپ کو 5 مصرے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بند میں 5 مصرے ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مخمس حیت کی نظم میں آپ کو جو ہے ایک ہی بات جو ہے ایک بند میں مکمل کر دی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے شروع کے 4 مصرے ہم قافیہ اور آخری مصرع جو ہوگا اس کا قافیہ مختلف ہوگا، اور آخری مصرے کا جو قافیہ ہے وہ پوری نظم میں ایک ہی رہے گا۔ یہ اس کی 3 پہچان ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نظم مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس جو یہ پہلا بند ہے یہ اس نظم کا مطلع ہے، اس لیے اس میں ہمیں پانچوں دیکھیے، اب کیونکہ یہ مطلع ہے اس لیے آپ کو 5 مصروں میں ایک ہی قافیہ، جیسا کہ بادشاہ، گدا، اسی طرح نوا، اور پھر کھا، اور آخری مصرے کا جو ہے رہا۔ تو یوں یہ مطلع ہے، اس لیے ہمیں 5 مصروں میں ایک ہی قافیہ مل رہا ہے۔ چلیں اب ہم پوری نظم کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ابدال قطب و غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی اور کفر کے بھرے۔ منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رخسر پہ خونچا۔ کہتا ہے لو کوئی کہتا ہے لا رے لا، کس کس طرح کی بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہ 4 بند ہم پڑھیں گے اس نظم کے۔ اب ہم پہلے بند کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر یا بند کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس بند میں موجود مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں پہلے مصرے میں لفظ استعمال ہوا ہے بادشاہ، جو کہ بادشاہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو آپ جانتے ہیں تو کو کہا جاتا ہے۔ مفلس و گدا 2 لفظوں کی ترکیب ہے، مفلس اور گدا۔ مفلس بھی غریب ہی کو کہا جاتا ہے، گدا بھی غریب ہی کو کہا جاتا ہے، اور عموماً یہ فقیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ غریب کہ جو جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی نہ ہو، جو مانگ کے کھاتا ہو، اس کے لیے ہم گدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ زردار زردار کہا جاتا ہے امیر کو، مال و دولت والے کو۔ بے نوا کہا جاتا ہے بے بس کو، مجبور کو، اور فقیر کو بھی۔ نعمت آپ جانتے ہیں کہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ انعام، تحفہ، لیکن یہاں پر نعمت استعمال ہوا ہے مزے مزے کی چیزوں سے متعلق۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب جو ہے جو ہمیں آسانی فراہم کرتی ہیں، جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس میں پھل، سبزیاں، کھانے پینے، ہر چیز شامل ہے نا۔ تو یہاں پہ نعمت جو کھا رہا ہے سے مراد کیا ہے؟ مزے مزے کے کھانے۔ ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے چبانا یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ بس گزارے کے لیے کچھ کھا رہا ہو تو اسے ہم ٹکڑے چبانا کہیں گے۔ جیسے کوئی سوکھی روٹی چبا رہا ہو تب بھی ہم اسے کہیں گے کہ ٹکڑے چبا رہا ہے۔ یہ تو ہم نے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیے، اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا شاعر نے ان الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کرتے ہوئے یہ بند لکھا ہے؟ تو نظم میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ الفاظ کو شاعر ان کے اصلی معنی ہی میں استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر بھی نذیر اکبر آبادی نے ان الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں عہدے کے اعتبار سے
بادشاہ ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے انڈر ایک پورا ملک ہوگا یا ایک بہت بڑی ریاست ہوگی، بہت سے لوگ اس کے انڈر ہوں گے، وہ لوگوں کو کھانا پینا ہر سہولت دینے پر جو ہے اس کا اختیار ہوگا، اسے ہم بادشاہ کہتے ہیں نا۔ تو ہے کون ہے آخر کار وہ بادشاہ؟ آدمی ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہے، مثلا آدمی ہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے، یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا جو مانگ کے کھاتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے، یعنی فرق تو دونوں میں کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ان دو مصروں اور پہلے شعر کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عہدے یا پیشے کے اعتبار سے چاہے کوئی کچھ بھی ہے، بالآخر ہے تو وہ انسان ہی ہے، تو وہ آدمی ہی۔ کسی کے بادشاہ ہو جانے سے یا کسی کے فقیر ہو جانے سے اس کے آدمی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ زردار یعنی کوئی اگر امیر ہے یا کوئی مجبور ہے یا فقیر ہے تو وہ بھی آدمی۔ تو یہ وہی بات انہوں نے دوبارہ کر دی جو انہوں نے شروع کے دو مصروں میں ملا کر کہی تھی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جسے اچھا اچھا کھانے کو مل رہا ہے آدمی وہ بھی ہے، اور جس کو بالکل کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا اس کو بھی ہم آدمی ہی کہتے ہیں۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اس پہلے بند میں نذیر اکبر آبادی نے انسانی جو فرق ہے طبقاتی طبقے کے اعتبار سے، طبقے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپر طبقہ، لوور طبقہ، نچلا طبقہ، اونچا طبقہ، یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے یا کسی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں یا کسی کو کم دی ہیں، تو اس سے ان کے آدمی ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا، وہ ہیں پھر بھی آخرکار سب ہی آدمی، سب انسان ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بند کے ذریعے ہمیں مساوات، برابری کا ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی کے عہدے، کسی کے طبقے، کسی کے پیشے کے ذریعے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا آدمی ہے یا وہ چھوٹا آدمی ہے یا وہ امیر ہے اور وہ غریب ہے۔ سب انسان ہیں، سب آدمی ہیں، سب برابر ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلے بند میں شاعر نے یہ بتانا چاہا ہے کہ شاعر نے طبقاتی فرق کو ختم کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے عہدے اور پیشے کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سب انسان ہی ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر، اب ظاہری طور سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہری طور پر ہے نا، کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنی ظاہری حالت، ظاہری جو اس کی حالت ہے اس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور کوئی فقیر ہے تو اس کو بھی ہم اس کی ظاہری حالت سے پہچانتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر چاہے کوئی کچھ بھی ہو، مگر اصل میں سب برابر ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانی برابری۔ اب اگلا بند سمجھتے ہیں۔ ابدال کتب و غوث ولی آدمی ہوئے۔ اب دیکھیے اس مصرے میں چار ایک طرح سے نام آئے ہیں: ابدال، قطب، غوث اور ولی۔ ولی آپ جانتے ہیں اللہ کے نیک پرہیزگار بندے کو، ایسا بندہ جو اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں، اور پھر اسی سب کی وجہ سے اسے ہم اللہ کا دوست اور نیک آدمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو نام آئے ہیں یہ بھی ابدال بھی ولی ہی کو کہا جاتا ہے، قطب بھی اور غوث بھی، بس یہ کچھ درجے ہیں کہ غوث جو ہے وہ زیادہ بڑا ولی، ابدال جو ہے وہ اس کا بھی ایک درجہ ہے، قطب کا بھی۔ تو اس طرح سے یہ تمام اصل میں نام استعمال اللہ کے نیک آدمیوں، اللہ کے پرہیزگاروں اور دوست ہی کے لیے ہوئے ہیں۔ منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے۔ منکر آپ جانتے ہیں انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور عموماً ہم اس کو اسلامی وے میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور کفر آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی انکار کرنا، یعنی اللہ کے نہ ہونے کا یا اللہ کو نہ ماننے کا جو ایک ہے اسے ہم کفر کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کیا کیا کرشمے، کشف و کرامات کے لیے۔ اب یہاں کرشمے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کرشمہ کی جمع ہے، اور کرشمہ جادو کو بھی کہتے ہیں۔ جادو سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسا غیر معمولی کام کرنا یا جس کو آپ معجزہ سمجھ لیجئے۔ کشف و کرامات دو لفظوں کی ترکیب ہے، کشف اور کرامات۔ کرامات کرامت کی جمع ہے۔ کشف ہم کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، نمایاں ہونے کو، اور کرامت ہم کہتے ہیں انوکھے پن کو، کسی بھی چیز کا غیر معمولی انوکھا ہونا یا فیض، عظمت، خوبی، یہ سب کرامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور
زور سے، حتیٰ کہ یعنی کہ یہاں تک کہ، اور زہد و ریاضت دو لفظوں کی ترکیب ہے۔ زہد آپ جانتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ تعالیٰ کی کو کے ہر فرمان کو، ہر بات کو جو ہے بہت زیادہ ماننے کو، اور ریاضت کہتے ہیں محنت کرنے کو، مسلسل محنت اور کوشش کرنے کو۔ زور سے یعنی کہ دم سے، کی وجہ سے، یہاں پر زور سے کا یہ مراد ہے۔ خالق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، جا ملا ہے یعنی کہ پاس قریب ہو گیا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس بند کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے اللہ کا سب سے قریبی دوست، اللہ کا نیک سے نیک بندہ بن سکتا ہے۔ یعنی وہ چاہے ایسا بن بھی جائے، بن گیا، یہ جو ابھی ماضی میں جو بن بھی چکے ہیں، یعنی ہوئے سے یہ مراد ہے کہ جو اب تک بنے بھی ہیں، تو وہ سب کوئی اور نہیں تھے، ہمارے ہی جیسے انسان تھے، یعنی کہ آدمی تھے۔ چاہے کوئی ابدال بنا، قطب بنا، غوث بنا، یا اللہ کا دوست کسی کو کہا گیا، تو وہ سب کون تھے؟ آدمی ہی تھے، ان میں کوئی الگ چیز نہیں تھی، کوئی اور وہ جو ہے ان میں خوبی یا خامی نہیں تھی، ہماری ہی طرح کے وہ انسان تھے، آدمی تھے۔ اور پھر اسی طرح اس سے اپوزٹ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کو نہیں مانا تو وہ بھی اللہ ہی کے بندے یا آدمی یا انسان ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی آدمی اور انسان ہی تھے۔ اب پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، یعنی اب جو اللہ کے نیک اور ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ ہماری تاریخ میں بھی ہم دیکھیں، اسلامی تاریخ میں اور ویسے بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے جو ہے واقعے سننے کو، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں ولی نے یا فلاں اللہ کے نیک بندے نے ایسا کر دیا، یعنی وہ بظاہر ہمیں بہت ہی غیر معمولی بات لگ رہی ہوتی ہے، ایک نا عقل جس بات کو نہ تسلیم کرے ایسی باتیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوا ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے اس قدر قریب تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ان کے ذریعے عام انسانوں کو اپنا جو ہے اختیار، اپنی جو قدرت ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن چاہے کوئی غیر معمولی جو ہے کرامت ہی کیوں نہ دکھا دے، کتنا ہی ولی کوئی کیوں نہ ہو، بالآخر وہ انسان ہی ہے، آدمی ہی ہے ہماری طرح کا، یہ بات یہاں پر شاعر نے کی ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل محنت اور کوشش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے حد سے زیادہ قریب ہوئے، اور اتنے زیادہ قریب ہوئے کہ یعنی وہ بالکل اللہ کے قریب تر ہو گئے۔ اب اللہ کے قریب تر ہونے کے لیے، اللہ کا بہت دوست ہونے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ویسے ہوں۔ تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ پرہیزگاری کو اختیار کیا، اتنا زیادہ وہ جو ہے اللہ کے کہے کو انہوں نے مانا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے بالکل قریب تر ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک طرح سے انسان کی دو مختلف حالتیں ہمیں بتائیں، ایک یہ کہ اللہ کے قریب روحانی طور پر ہم کیسے جو ہے ہوئے، تو وہ بھی آدمی ہی تھے، ہم نہیں بلکہ جو بھی ہوئے وہ آدمی ہی تھے، اور جو نہیں ہو رہے یا جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی آدمی ہی، یعنی یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو مان کر اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو اونچا سے اونچا روحانی طور پر بلند سے بلند مقام دے سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ رہے گا انسان ہی، رہے گا آدمی ہی، اس کو ہم کچھ اور نہیں کہیں گے۔ یہاں پر ایک یہ گہری سی بات جو ہے شاعر نے کی ہے۔ اور پھر اسی کے متضاد میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کو نہ ماننے سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا پکا جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، تو اس پر پھر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے اللہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور جس کو چاہے راہ سے بھٹکا دے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، یہ قرآن پاک میں بارہا یہ جگہ چیز آئی ہے، ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، تو یہاں پر وہی بات کی ہے کہ اس پر جو ہے انسان کا اختیار نہیں ہے، البتہ اس پر اس کا اختیار ضرور ہے کہ وہ اللہ کے کیسے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے، اور پھر جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف یا اس کو اپنے قریب کرنے کی طرف 4 قدم یعنی بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند میں
نذیر اکبر آبادی نے یہ بتانا چاہا ہے کہ انسان اپنی محنت اور کوشش سے روحانی طور پر بلند مقام حاصل کر کے خود کو اللہ سے قریب تر کر لے یا اپنی غفلت کی وجہ سے اور اگر بات کر لیں اس کے بند میں موجود صنعت کی تو دیکھیے یہاں پر صنعت مراد النظیر کا استعمال ہے اور صنعت مراد النظیر استعمال ہوئی ہے دیکھیے یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں ابدال قطب غوث ولی کرشمے کشف کرامات زہد و ریاضت ان سب کا تعلق اصل میں ہے روحانیت سے یعنی اللہ کے قریب تر ہونے سے تو آج ہم نے نظم آدمی نامہ کے کچھ بند پڑھے اگلی ویڈیو میں ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے